آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر ظلم و ستم کا ہم پر طوفان آج بھی ہے، ظلم و ستم کا ہم پر طوفان آج بھی ہے، لیکن ہمارے اندر ایمان آج بھی ہے، لیکن ہمارے اندر ایمان آج بھی ہے۔ اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں باقی سبھی کتابیں محفوظ رہ نہ پائیں، باقی سبھی کتابیں محفوظ رہ نہ پائیں، لیکن نبی جو لائے قرآن آج بھی ہے، لیکن نبی جو لائے قرآن آج بھی ہے۔ اور کرسی پہ کوئی بیٹھے بھارت کی سرزمین پر، کرسی پہ کوئی بیٹھے بھارت کی سرزمین پر، اجمیر والا خواجہ سلطان آج بھی ہے، اجمیر والا خواجہ سلطان آج بھی ہے۔ اور سبحان اللہ کی داد چاہوں اور شعر دے رہا ہوں، مچل کے پہلے بولیں سبحان اللہ۔ اجمیر والا خواجہ سلطان آج بھی ہے، اجمیر والا خواجہ سلطان آج بھی ہے۔ اور روکا گیا تھا جتنا اسلام اتنا پھیلا، روکا گیا تھا جتنا اسلام اتنا پھیلا، روکا گیا تھا جتنا اسلام اتنا پھیلا، دین محمدی کی یہ شان آج بھی ہے، دین محمدی کی یہ شان آج بھی ہے۔ اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر، اسی مشرق و مغرب کے مابین کئی سارے لوگ آئے، اللہ نے روئے زمین پر انسانوں کو مبعوث فرمایا۔ اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے، اسی مشرق و مغرب کے مابین لوگ خدا کو تلاش کرنے کے لیے گئے، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے گئے۔ کسی نے چاند کی روشنی کو دیکھا، اپنا خدا مان لیا، اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، اس کے آگے سربت سجود ہو گئے، اسی کی پرستش کرنے لگے، اسی کی عبادت کرنے لگے، کہنے لگے اس کی روشنی بہت تیز ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا گزرا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آسمان کا چاند چودھویں پہ چڑھا ہوا ہے، نور اپنا پھیلا رہا ہے، میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند بیچ میں سے پھٹا، دو ٹکڑے ہو گیا، آدھا پہاڑی کے ایک سائٹ گرا، آدھا پہاڑی کی دوسری سائٹ گرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ایک میرا کھلونا ہے، ایک تیرا کھلونا ہے۔ ہم اگر ہمارے یہاں بچے پیدا ہوں، اس کے لیے کھلونا لے کے آئیں تو کوئی اسٹیل کا کھلونا بازار سے لے کے آتا ہے، کوئی پلاسٹک کا کھلونا بازار سے لے کے آتا ہے، کوئی لکڑی کا کھلونا بازار سے لے کے آتا ہے، کوئی اسٹیل کا کھلونا بازار سے لے کے آتا ہے۔ ہم نے کہا مولانا زین العابدین صاحب قبلہ ذرا یہ تو بتائیے آپ جو کھلونا لے کے آئے ہیں اس کی آپ کو ضرورت کیا پڑ گئی؟ لکڑی کا کھلونا آپ نے خریدا، آپ کو ضرورت کیا پڑی؟ مولانا زین العابدین صاحب قبلہ نے فرمایا، بدر الدین قادری صاحب قبلہ، ہم نے کہا جی ہاں فرمائیے، کہا آپ نہیں جانتے؟ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے یہاں ایک بچی ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کی عمر آج 6 سے 7 سال کی ہے۔ ہم نے کہا حضور کرنا کیا ہے؟ کہا 7 سال کی بچی ہے، لکڑی کا کھلونا اس کے سامنے رکھوں گا، ہنسے گی، کھیلے گی، کودے گی۔ اور بچے جو ہیں جب کھلونے کو دیکھ کے کھیلیں گے، ہماری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ گھر کا کام کر لیں گے، ہم اپنا کام دیکھ لیں گے۔ لکڑی کا کھلونا رکھیں گے، بچہ اس میں لگ جائے گا، اسٹیل کا کھلونا رکھے گا، بچہ اس میں لگ جائے گا، کھیلنا شروع کر دیں گے بچے۔ اور جب بچے کھیلنا شروع کر دیں گے تو ہماری بیگم اپنا کام کر لے گی، ہم اپنا کام کر لیں گے۔ ہم نے کہا حضور یہ آپ کا کھلونا ہے، یہ آپ
کا بچہ ہے جس کے لیے آپ لکڑی کا کھلونا لائے ہیں، ذرا توجہ چاہتا ہوں، جس کے لیے آپ لکڑی کا کھلونا لائے ہیں، کوئی آپ جو ہے اسٹیل کا کھلونا لائے ہیں، کسی کے لیے لوہے کا کھلونا لائے ہیں، ہم نے کہا یہ آپ کی ذات ہے، آپ نے کھلونوں کو ایجاد کیا اور لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کے بچے کی جو عقل ہے وہ لکڑی سے کھیلے گا، لکڑی سے کے ساتھ میں کھیل کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا۔ ہم نے کہا یہ تیرا کھلونا ہے جو تو لکڑی کا لے کے آیا، لیکن نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھتے ہیں، اے حلیمہ سعدیہ، مصطفیٰ آپ کے گھر پہ آئے تھے، پلنے میں لیٹے ہوئے تھے، آپ بتائیے نا نبی کا کھلونا کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے لکڑی کا کھلونا رکھتے ہیں، لیکن آپ جب نبی کو کھلاتی تھی تو مصطفیٰ کے کھلانے کے لیے کیا چیز کو رکھا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا میرے مصطفیٰ کے لیے کھلونے کی ضرورت نہیں، دنیا کے کھلونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا پھر کھلونا لائی کہاں سے؟ آپ کو کھلونے کی ضرورت تو پڑی ہوگی، گھر کا کام تو آپ نے کیا ہوگا، مصطفیٰ کھیلیں گے، آپ جو ہے اس کے بعد میں کام کر لیں گے، تو نبی کا کھلونا کیا ہے؟ کہا مولانا بدر الدین قادری سعدی سن لے۔ ہم نے کہا جی فرمائیے۔ کہا سن، میرے نبی کو ہم نے جو ہے چولہے میں لٹا دیا تھا، ہم نے کیا دیکھا؟ نبی کی انگلی کبھی آسمان کی طرف ہے، کبھی دائیں سائٹ میں مصطفیٰ کی انگلی ہے، کبھی بائیں سائٹ میں مصطفیٰ کی انگلی ہے، کبھی سرحانے مصطفیٰ کی انگلی ہے، کبھی پیتیان مصطفیٰ کی انگلی ہے۔ ہم نے کہا آگے فتم آگے بتائیے۔ کہا مصطفیٰ کی انگلی جب پورب کی سائٹ میں جاتی تو آسمان کا چاند بھی پورب کی طرف جاتا، جب مصطفیٰ کی انگلی پچھم کی طرف جاتی تو آسمان کا چاند بھی پچھم کی طرف جاتا۔ مصطفیٰ کی انگلی جب سرحانے جایا کرتی تھی تو آسمان کا چاند بھی سرحانے جایا کرتا تھا، جب مصطفیٰ کی انگلی پائنتی کی جانب جایا کرتی تھی تو آسمان کا چاند بھی پائنتی کی طرف جاتا تھا۔ جس طرف میرے نبی انگلی اٹھاتے تھے ادھر ادھر آسمان کا چاند گھومتا تھا۔ اب میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا شعر گھومتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر، اسی مشرق و مغرب کے مابین لوگ جو ہے پوجنے والے بہت سارے آئے۔ جس نے چاند کی روشنی کو دیکھا اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، کسی نے سورج کی روشنی کو دیکھا اور سورج کی تپش کو دیکھا، دیکھ کے جو ہے محورے گئے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ لوگوں نے اسی کے آگے سجدے کیے، اسی کو اپنا خدا مانا، اسی کے آگے جھک گئے، اسی کی پرستش کرنے لگے۔ لیکن ایک زمانہ گزرا، میدان صحبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے علی میں جو ہے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار کا فرمانا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں اے میرے آقا آپ جو ہے میری گودی میں اپنا سر انور رکھ دیجئے اور جو ہے آپ آرام کر لیجئے۔ حضرت علی کی گود میں مصطفیٰ کا سر انور ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آج بھی لوگ مصطفیٰ کو چھوڑ کے نماز پڑھ لیں، لیکن حضرت علی نے جو ہے مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں، نماز پڑھی نہیں، اور نماز کو چھوڑ دیا، اور مصطفیٰ کے جو ہے آرام میں خلل نہیں آئی۔ ایک طرف نبی کے چہرے کو دیکھتے، ایک طرف آسمان کے سورج کو دیکھتے، سورج جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے چلا گیا، لیکن سورج تو چلا گیا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں انور کھلی، میرے علی کی آنکھ سے آنسو نکلا، مصطفیٰ کے چہرے انور پہ گرا، سرکار نے آنکھ کھولی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار سو نہیں رہے تھے بلکہ سرکار ٹٹو رہے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں علی کو جو سکھایا ہے وہ سیکھا ہے یا نہیں، جو بتایا ہے وہ جانا ہے کہ نہیں، جو سمجھایا ہے وہ سمجھا ہے کہ نہیں، جتنا بتایا ہے اتنا پڑھ پایا ہے کہ نہیں۔ لیکن علی نے بھی اپنے عقیدے سے ثابت کر دیا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام علی ہوں، علی میں علی ہوں، نہ آپ کو چھوڑ کے ظہر کی پڑھوں گا، نہ آپ کو چھوڑ کے عصر کی پڑھوں گا،
نہ آپ کو چھوڑ کے مغرب کی پڑھوں گا، نہ آپ کو چھوڑ کے عشاء کی پڑھوں گا، نہ آپ کو چھوڑ کے فجر کی پڑھوں گا، وہ تو کوئی اور ہوگا جو آپ کو چھوڑ کے کہتا ہے کہ نماز ہوگی نہیں۔ ہمارا تو یہ ہے کہ نماز ہوگی جب آپ کا خیال آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا علی کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز چلی گئی ہے عصر کی۔ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج ڈوبا ہوا واپس آیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت ارشاد فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے تو قدرت رسول اللہ کی۔ یہ آئے کہا یہ بھی خدا نہیں۔ اس کے بعد درختوں کے آگے سر جھکا دیے، درختوں کے آگے سجدے کیے، درختوں کو خدا مانا۔ لیکن ایک زمانہ گزرا، میرے نبی صحرا میں ہیں، جنگل میں ہے، بیاباں میں ہیں، چٹیل میدانوں میں ہیں۔ جب میرے نبی جنگل کے قریب گزرے، استنجے کی غرض میرے مصطفیٰ کو ہوئی، آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، شجر جو ہے زمین کو چیرتا ہوا مصطفیٰ کے قریب آیا اور آ کر میرے نبی کو سلام کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شجر بھی مصطفیٰ کے آگے گھٹنا ٹھیکتا ہے، اس کے بعد کسی نے آگ کو خدا مانا، کسی نے پانی کو خدا مانا، جس کا جیسا جی لگا ویسا اس نے اپنا اپنا منا لیا۔ لیکن جس چیز کو خدا مانا، انہوں نے چاند کو خدا مانا، مصطفیٰ نے اس کے دو ٹکڑے کیے۔ سورج کو خدا ماننے والوں نے خدا مانا، مصطفیٰ نے ڈوبا ہوا اپنی انگلی سے واپس کر دیا۔ درختوں کو خدا ماننے والا جو تھا، میرے نبی نے درختوں کو اپنے پاس بلا کے اس سے بھی درود و سلام پڑھوایا۔ جب میرے نئے لوگوں نے پتھروں کو کنکڑ مانگا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنکڑوں سے کلمہ پڑھوایا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ابو جہل مٹھی میں لے کے آیا، اے محمد بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتائے میں کیا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں کہیے کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کان لگا لے اور جو سننا شروع کر دے۔ اس نے کان لگایا، آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا یہ بھی خدا نہیں ہے۔ جب قوم جھک گئی، جس کو خدا مانے مصطفیٰ اس کو جو ہے توڑ کے رکھ دے، سورج کو خدا مانے مصطفیٰ اس کو اپنے پاس بلا لے، چاند کو خدا مانے میرا نبی اس کے دو ٹکڑے کر دے، درختوں کو خدا مانے درخت مصطفیٰ کے قریب میں آ کے سلام پڑھے۔ اب انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد میں کہا تھا جس کو ہم خدا مانتے ہیں محمد اس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، جس کو ہم خدا مانتے ہیں درخت کو ہم خدا مانے وہ اس سے بھی صلاۃ و سلام پڑھوا لیتا ہے، ہم کنکڑوں کو خدا مانے وہ اس سے بھی جو ہے کلمہ توحید پڑھوا لیتا ہے، ہم سورج کو خدا مانے وہ اس کا بھی جو ہے اس کا بھی منہ توڑ دیتا ہے، ہم کرے کیا؟ ایک نے کہا چلو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بز میں جانے ساقی حوض کوثر میرے اور تمہارے نبی نماز پڑھ لے، کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی قومے کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں۔ سرکار نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد میں ملاحظہ فرمایا کہ بہت ساری قوم نبی کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، بہت سارے لوگ مصطفیٰ کے ارد گرد آ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اے محمد بن عبداللہ ہم جس کو خدا مانتے ہیں آپ اس کا منہ توڑ دیتے ہیں، سورج کو خدا مانا تھا آپ نے ڈوبے ہوئے کو واپس کر دیا، چاند کو خدا مانا تھا آپ نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ہم نے درختوں کو خدا مانا وہ بھی آپ کی شان کو بیان کرتا ہے، کنکڑوں کو خدا مانا وہ بھی آپ کے اوپر کلمہ توحید پڑھتا ہے، ذرا یہ تو بتائیے ہم کسے خدا مانے؟ تب میرے نبی کی زبان اقدس کھلی، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جھک گئے، لے آئے ایمان، ہو گئے تمام مسلمان۔ آپ بھی آ جاؤ اور تشریف رکھیے، ہو گئے وہ زمانہ میرے نبی کا۔ فاران کی چوٹی پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں،
پہلے میرے نبی نے فرمایا اے قوم تمام کو جمع کر کے میرے نبی نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اور ایک قوم کھڑی ہوئی ہے جس کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالا ہے اور وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تمہیں قتل کر دیں گے تو کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا تھا ہاں ہم مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو مانیں گے۔ جب مصطفیٰ نے اتنا کہا اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا جب تم یہ مانو گے تو یہ بھی مانو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، وہ سچا ہے، وہ ایک ہے، اسی کی پوجا کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، وہ خدا ہے وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے اتنا کہا عوام میں سے کچھ لوگوں نے پتھر اٹھائے میرے نبی پہ برسانا شروع کیے، میرے نبی کے اوپر سے جو ہے برسنا شروع ہوئے پتھر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لہو مبارک نکلا، جوتی مبارک خون سے لبریز ہو گئی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ بارگاہ خدا بندی میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے پروردگار عالم جل جلالہ وعما نوالہ، تو نے کہا تھا کہ اعلان نبوت کر، تب میں نے اعلان کیا ہے۔ 40 سال تک خاموش تھا جب تک تو نے کہا نہیں، میں نے اعلان کیا نہیں۔ آج تو نے کہا ہے اعلان کر، تب میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اے پروردگار عالم میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ ابو جہل ہے یہ مانتا نہیں ہے، یہ ابو لہب ہے یہ مانتا نہیں ہے، یہ عتبہ ہے یہ مانتا نہیں، یہ شیبہ ہے یہ مانتا نہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ وعما نوالہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب نہ گھبرا، یہ ابو جہل تجھے نبی نہ مانتا ہے تو نہ مانے، یہ ابو لہب تجھے نبی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، یہ عتبہ تجھے نبی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، یہ شیبہ تجھے نبی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، یہ مکے کے کافر تجھے نبی نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے۔ لیکن اے میرے محبوب سوچ، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے، میں تجھے محمد رسول اللہ کہوں، تو مجھے رب العالمین کہے، میں تجھے رحمت للعالمین کہوں۔ خالق کل نے تجھے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں تیرے قبضہ اختیار میں، دونوں جہاں ہیں ان کے قبضہ اختیار میں، دونوں جہاں ہیں ان کے قبضہ اختیار میں۔ یہ میرے نبی کی سیرت مقدسہ کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ زمانہ، وہ مشکلیں میرے نبی کے اوپر پیش آئیں، دین میرے نبی نے پھیلایا، بڑی مشکلیں میرے نبی کے پاس آئی۔ آج ہم اس دین کا کھلواڑ بنائے ہوئے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، مصطفیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ میرے نبی نے بڑی مشکلوں سے دین ہم تک پہنچایا اور ہمارے آگے تک پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ دین مصطفیٰ کی یہ شان آج بھی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیرت مصطفیٰ کو سننے والوں سنو سنو، آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سن لیجئے، لیکن سنیے ذرا سن تو لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین پھیلایا کس سے کیسے۔ میرے نبی نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی مشکلوں کا سامنا میرے نبی نے کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے میدان کا سفر میرے نبی نے کیا، وہاں جانے کے بعد راجاؤں سے آپ نے ملاقات کی، بادشاہوں سے ملاقات کی، اور کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے ایک بنا کے بھیجا، اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک لہ ہے، اس نے مجھے اپنا آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ لوگوں نے مذاق کرنا شروع کی، ارے سن تو لو یہ کیسے اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ ارے اللہ کو اگر نبی بنا کے بھیجنا تھا تو قریش کے کسی بڑے خاندان میں بھیجتا، عرب کے کسی چٹیل میدان میں بھیجتا، امیر کو بنا کے بھیجتا۔ اپنے آپ کو نبی کہتے ہو اور کھاتے ہو سوکھی ہوئی کھجوریں، اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، سوتے ہو ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ، اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہو۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں، انہوں نے اوباش لڑکوں کو میرے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ اسلام کی یہ درد بھری داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں، سن لیجئے۔ سرکار وہاں سے نکلے طائف کے میدان سے، اوباش لڑکوں کو مصطفیٰ کے پیچھے لگا دیا۔ اوباش لڑکے میرے نبی کے پیچھے پیچھے، کسی نے پتھر اٹھایا نبی پہ برسایا، کسی نے ڈیلا اٹھایا میرے نبی کے مارا، اتنے پتھر میرے
نبی کے طائف کے میدان میں مارے گئے کہ سیرتوں میں آتا ہے، سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی کا لہو مبارک نکلا پیشانی سے، اور نکلنے کے بعد جبے کو چیرتا ہوا نالین مصطفیٰ میں جا کے جمع ہو گیا۔ اتنا خون میرے نبی کے لبہائے مبارکہ سے نکلا، اتنا خون میرے نبی کے جسم اطہر سے نکلا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نالین پاک پہنے ہوئے تھے، سرکار کا طلبہ مبارک جوتی میں چپک کے رہ گیا۔ سرکار چھٹا رہے ہیں لیکن چھٹنا نہیں چاہتا۔ ایک صحابی حضرت غالباً زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے ساتھ میں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے نکل رہے ہیں، انگوروں کے ایک باغ میں میرے نبی نے پناہ لی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آقا ان کے لیے بددعا کر دیجئے۔ اب جب اتنا انہوں نے کہا سرکار خاموش ہیں، ہوا کا فرشتہ میرے نبی کے قریب آیا، آ کے کہا تھا اے سرکار دو عالم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں اتنی تیز ہوا چلا دوں گا کہ یہ طائف کا پورا علاقہ ہوا میں اڑ کے رہ جائے گا۔ سرکار خاموش ہیں۔ پانی کے فرشتے نے آ کے کہا تھا اے سرکار آپ اجازت دیجئے سیلاب اتنا کر دوں کہ پورا طائف کے میدان کو بہا کے لے جائے۔ آگ کے فرشتوں نے کہا انہیں شولوں میں ڈال دیا جائے۔ تمام آتے رہے لیکن میرے نبی خاموش ہیں۔ جب صحابی نے کہا یا رسول اللہ بددعا کر دیجئے تو سرکار نے فرمایا نہیں تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ذرا سوچو تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کی نسلوں میں اتنے بندے پیدا فرمائے گا جو میرے اوپر ایمان لائیں گے اور مشرف با اسلام ہوں گے، میرے دین کو چومیں گے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ کلمہ شریف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و آخر دعوانا